دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان یہ ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے انوار الحدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دین 7 شعبوں میں منقسم ہوتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، آداب، معاشرت اور حلال و حرام۔ یہ 7 شعبے ہیں کہ جن میں بنیادی طور پر دین منقسم ہوتا ہے۔ اور آج کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں میں سے ایک ایسی برائی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو معاشرتی خرابی کہلاتی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایذائے مسلم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کے جان اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی عزت کو بھی ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس ای یوم ھذا، کہ لوگو یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یوم حرام، یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایو بلد ھذا، کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، بلد حرام، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے، شہر حرام، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ حضور فرمانے لگے، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتوں کو تمہارے اوپر حرام فرمایا، جس طرح اس دن کی تمہارے اس مہینے میں
اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ فرمانے لگے اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیتہ الی امتہ فلیبلغ الشاہد الغائبہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو وصیت ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ حاضر غائب تک پہنچا دے، یعنی جو موجود ہے یہ اس تک اس بات کو پہنچا دے کہ جو یہاں پر حاضر نہیں ہوئے۔ پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو منی شریف کے اندر خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے روایات مختلف ملتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات دیے، جیسا کہ اس روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مثلا یہ کہا کہ یہ حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بالکل خاموش رہے، انہوں نے جواب تو نہ دیے، لیکن یہ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے تو کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے بعض نے یہ کہہ دیا کہ یہ دو واقعات ہیں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ہوئے ہیں، لیکن بعض دیگر محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور کہا یوم النحر کا تو خطبہ ایک ہی ہے تو لہٰذا یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں طرح کے الفاظ کے درمیان مطابقت تطبیق اس طرح دیتے ہیں، اس طرح موافقت قائم کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں دونوں الفاظ ایک ہی موقع اور واقعہ کے ہیں۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی بڑائی کے طور پر ارشاد فرمایا اتدرون، کیا تمہیں علم ہے کہ آج یہ کون سا دن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ یوم نحر ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر عرض کیا جی ہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے یا حرمت والا دن ہے یا حرمت والا شہر ہے۔ اس طرح جتنے بھی سوالات ہوئے پھر اس کے جوابات صحابہ کرام علیہ رضوان نے عطا کیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کے جان اور مال حرام تھے، اسی طرح ان کی عزت کو بھی حرام قرار دے دیا اور واضح ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح یا اسی طرح حرام کر دیا ہے جیسے اس مہینے میں آج کے دن تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک سے جو اسباق ملتے ہیں، جو درس ملتا ہے، آئیے وہ سماعت فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ جو چیز حرام ہو عالم کو چاہیے، اہل علم حضرات کو چاہیے، علماء کو چاہیے
مشائخ کو چاہیے کہ اس کی حرمت کو مؤکد طریقے سے بیان کریں تاکہ سامنے والے کے دل میں ٹھہر جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ اتنے مؤکد انداز سے جب اس حدیث کو یا اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہوگی، تو اس وجہ سے پھر عمل کی طرف رغبت ملے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جان مال اور عزت کو حرمت میں یوم حج اور حج کے مہینے اور حرم کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جائز ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب اس دن، اس مہینے اور اس شہر کو بہت ہی محترم جانتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، اس دن کا بھی، اس شہر کا بھی اور پھر اس مہینے کا بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت بہت شدت کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، اور وہ شہر اور ان دنوں میں کسی سے بھی لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے تھے، ایون کہ جنگیں موقوف ہو جایا کرتی تھی اور ان دنوں کی حرمت کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، آج کے اس مہینے اور اس شہر کے اندر احترام کے قابل ہے۔ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے فرمایا، ان سے دریافت کیا، ایک سوال پوچھا، فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بھی زیادہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، رب جانے اور اس کا محبوب جانے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے، یعنی مسلمان کو اذیت دینا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً مسلمان کی جو عزت ہے اس پر ہاتھ ڈالنا یہ سود سے بڑے گناہ سے بھی بدترین ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، سود خوری بدترین گناہ ہے، جیسے والدہ کے ساتھ کعبہ معظمہ میں خدا نخواستہ بدکاری کرنا۔ سود خور کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ یہ تو مالی سود کا حال ہے۔ مسلمان کی آبرو چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے، اسی لیے مسلمان کی آبرو ریزی یعنی غیبت وغیرہ کر کے اس کی عزت کو اچھال دینا اور مسلمان کو ایذا دینا، اسے ذلیل کرنا، یہ بدترین سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے۔ مومن کی حرمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا، فرمایا کہ کعبہ معظمہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، یعنی اے کعبہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے،
آپ اس حدیث مبارک سے ہی اندازہ کر لیجئے کعبہ معظمہ کی حرمت ہمارے نزدیک کتنی زیادہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کعبہ ایک مومن کی جو حرمت ہے وہ تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مسلمان کو اذیت دینا کامل مومن کی نشانی نہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ یہ مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، یہ مسلمانوں کو اپنی زبان سے برا کہہ کر کوئی ایسی بات کہ جس سے مسلمان کو ہٹ کیا جائے، اس کی دل آزاری کی جائے، یہ ایسا کام ہرگز بھی نہیں کرتا۔ طبرانی شریف میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ حضور فرماتے من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، پریشانی میں مبتلا کر دیا، اس نے گویا حضور فرماتے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی، معاذ اللہ۔ اور جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مبین، کتاب ہدایت ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الامان والحفیظ، کہ مسلمان کو ایذا دینے والے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا، اور عذاب بھی ذلت والا عذاب ہے، اور دنیا و آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذرا سوچئے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرے؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے قہر سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات کے روا نہیں کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے بن جائیں۔ حدیث مبارک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث مبارک کے تحت شارحین حدیث لکھتے ہیں یہاں المسلم سے مراد مسلمان کا عمل ہے، یعنی جب جنس مطلق بولی جاتی ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوا کرتا ہے، یہ ایک اصول بھی بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ اس حدیث مبارک میں ہاتھ اور زبان کا ذکر ہے، تو یہاں ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دینا، ظاہری طور پر مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور یہاں مراد باطنی تکلیف بھی ہے۔ ظاہری تو بالکل ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے اور ظاہری طور پہ تکلیف دیتا ہے، اور باطنی سے مراد قوت، غلبہ اور تصرف ہے۔ اور زبان اور ہاتھ کی تخصیص اس لیے ہے کہ زیادہ تر انسان جو ایذا دیتا ہے وہ ہاتھ اور زبان سے ہی دیا کرتا ہے، یعنی پاؤں بھی مارتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہاتھ چلاکی ہوتی ہے، ہاتھ مارتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی فوراً ہاتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے، یا زبان تو کم سے کم چلتی ہی ہے۔ تو چونکہ عام طور پر ان دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بطور تخصیص حدیث مبارک میں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں بھی زبان کو مقدم کیا ہاتھ کے اوپر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ زبان کی ایذا رسانیاں یہ ہاتھ سے زیادہ ہیں،
ہاتھ کی بنسبت زبان انسان زیادہ استعمال کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ انسان اگر استعمال نہ بھی کر سکے تو زبان تو کہیں نہ کہیں استعمال کر ہی دیتا ہے. تو فرمایا اس کی ایذا رسانیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے زبان کو مقدم کیا اور ہاتھ کو مؤخر کر دیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ زبان سے انسان جب کسی کو ایذا دیتا ہے تو موجودین کو بھی دے سکتا ہے اور جو موجود نہیں ہے ان کو بھی دے سکتا ہے. زندہ مردہ غیبت کرے، چغلی کرے، کچھ بھی کرے، یہ زبان سے ایذا دیتا ہے، جبکہ ہاتھ سے صرف ان لوگوں کو ایذا دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک ویڈیو آتی ہے، اس کے نیچے کمنٹس دیتے ہیں، کبھی زبان سے بول کر دیتے ہیں، کبھی لکھ کر دیتے ہیں. بندہ موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. کئی دل آزاریوں کے سلسلے چل نکلتے ہیں. ہر کوئی شخص اپنے تائیں وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ علم والا ہوں تو اظہار اپنا کر دوں. ایسے نہیں کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. جو بات جہاں بنتی ہے وہاں کہی جائے. فضول اپنے وقت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ یہی وقت ہے جو ہمارے لیے آج قیمتی ہے. اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں. اگر اپنے وقت کو ضائع کر دیا فضولیات اور لغویات کے اندر تو بتائیے زندگی تو چلتی چلی جا رہی ہے اور وقت نکلتا چلا جا رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ تم وقت کو ضائع مت کیا کرو، کیونکہ وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے، تم وقت کو ضائع نہیں کر رہے. وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے. جو سانسیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں لمحہ بلمحہ وہ سانسیں ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو وقت جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچانا چاہیے. مطالعہ کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجئے، ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. رمضان المبارک کے پرکیف لمحات ہمیں میسر آئے ہیں، اور ان پر انوار لمحات کے اندر آپ نیک اعمال کر کے، ذکر اذکار کر کے، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی کثرت سے عبادت کر کے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب عطا کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و احترام کرنے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے، انہیں بجا لانے اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں